ہم اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگیں گے، اب سوال ہم بھی اپنے رب سے کریں گے۔ تو اس خوشی میں وہ خوش ہوئے۔ آج حالت یہ ہے جہاں تقریر سنائیں، جہاں تقریر کرنی ہو، واز کرنا ہو، بڑا مجمع ہو، بے تحاشا ہو، اس اتنے مجمع کے اندر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، امت کے فضائل، یا یوں سمجھیں کہ یوں بیان کرنا شروع کر دیں کہ جناب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ جائیں گے، آپ کے لیے سواریاں بھی تیار ہوں گی، آپ کے لیے یہ بھی اہتمام ہوگا، وہ بھی ہوگا، فرشتے آپ کے لیے ادب کے ساتھ آگے کھڑے ہوں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، بس وہ آپ کا لے کر جا رہے ہوں گے۔ یقین جانے نہ نعروں کی کمی رہے گی، نہ سبحان اللہ کی کمی رہے گی، ہر طرف سے ایک شور ہی شور ہوگا، سبحان اللہ ہی ہو رہی ہوگی۔ اسی مجمع میں اسی وقت آپ نماز کا ذکر چھیڑ دیں، اس جتنا مجمع ہو اس میں نماز کا ذکر چھیڑ دیں، بھائی نماز اتنا ضروری ہے، یہ کرنی ہے، وہ کرنی ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، ایک آدمی بھی بولنے کے لیے آگے سے تیار نہیں ہوگا، گھنٹے کی تقریر کر لے کوئی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کب اس سے رخ بدلتا ہے، کب یہ موضوع چینج ہوتا ہے، کب یہ بات، کیونکہ حقیقت دل سے وہ اسے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ نماز جیسی عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ بھئی قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سارے احکامات میں سب سے زیادہ جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ نماز کے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ جو حکم ہوا ہے، سب سے زیادہ حکم دیا وہ نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ نماز ہی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ ان اول یوم القیامت صلاتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً نسائی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ قبر میں جو پہلا سوال ہے وہ تین سوال ہے نا، کہ رب کے متعلق ہے، ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو میدان محشر میں سوال ہونا ہے وہ سب سے پہلا نماز کے متعلق ہونا ہے۔ ہم اگر اسی میں فیل ہو گئے تو پھر آگے کیا ہونا؟ نماز کے مسائل کا نہیں پتہ، نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نماز چیز کیا ہے، ہم نے اسے بھلا کر رکھ دیا۔ حضرات محترم، بہرحال نماز ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جس وقت جہنمی جنتی ان کی الگ الگ صفیں ہوں گی، تو اس وقت جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے نا، تو جنتی ان سے پوچھ رہے ہوں گے بھئی کیا وجہ، تم تو بڑے اچھے بھلے آدمی لگتے تھے، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کہیں گے جب ان سے کہا جائے کہ ما سلککم فی سقر، کیوں جا رہے جنم؟ قالوا لم نکن من المصلین، جواب دے رہے ہوں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آج جہنم رسید ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے کیا نماز کو سامنے رکھا؟ اللہ نے اسے ذکر کہا، یہ میرا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، میں اس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، گویا تکلیفوں کے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہوں، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو نے میری طرف سے منہ آنکھیں پھیر لی تھی، میرے ذکر کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی، میری طرف سے توجہ ہٹائی تھی، آج میں نے تیری طرف سے توجہ ہٹا لی ہے۔ تو نے میری ذکر کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی، آج میں نے تیری حقیقی آنکھیں بند کر دی۔ تو اس لیے محترم سامعین، نماز یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ خوش ہوں۔ یہ تو ایسی چیز ہے اگر اس کے صدقے کوئی مشکل آ جائے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کتنا ہی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، کیسی مشکل کیوں نہ ہو، اور بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ، سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر التجا کر، ارے تیرا سر بعد میں اٹھے گا، اللہ پہلے تیرے کام کر دے گا۔ مانگ اس خدا سے، دنیا سے مانگتا ہے، دنیا داروں سے مانگتا ہے، جنہوں نے کچھ نہیں دینا ان فراڈیوں سے مانگتا ہے، کبھی اپنے مالک حقیقی سے بھی مانگ تو صحیح، کبھی اس کی طرف بھی ہاتھ پھیلا تو صحیح، التجا کر تو صحیح، آرزو پیش کر تو صحیح، اس کی طرف ایک بار بلاؤ، اسے پکار تو صحیح، اسے رحمان رحیم کہہ تو صحیح، پھر دیکھ اس کی رحمتیں تیری اوپر بھی کیسے برستی۔ اس لیے آپ نے توجہ نہیں کی، نماز کا آغاز ہی رب کریم نے لفظ سبحان سے کیا ہے، اور واقعہ معراج کا بھی لفظ سبحان سے ابتدا کی ہے۔ کیوں؟
کیوں؟ کہا محبوب جس وقت بندہ کھڑا ہوتا ہے نا وہ سبحانک اللہم کہتا ہے، لفظ سبحان کہتا ہے، یار تیری میری ملاقات میرے سامنے آ جاتی ہے، اس ملاقات کے صدقے میں بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہوں۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لیں، واپس ہونے لگے۔ یہ بھی یاد رہے یہ کون بار بار کہہ رہے تھے جانے کے لیے؟ واپس کون کہہ رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، وہ تو قبر میں جا چکے تھے اپنے زمانے میں، کہ نہیں جا چکے تھے؟ یقیناً قبر میں جا چکے تھے۔ تو یہ سفارش بھی تو وہی کر رہے ہیں نا۔ آج کہا جاتا ہے جی قبروں والے کیا دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے قبروں کی کوئی عبادت کرنا، یہ کہاں جائز ہے، یہ تو اسلام میں سخت منع ہے۔ لیکن قبر والا مدد کر سکتا ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام قبر سے ہی نکلے تھے، جنہوں نے سفارش کی تھی انہوں نے مدد کی تھی تو 50 سے 5 رہی ہیں۔ اگر قبر والا مدد نہ کرتا تو آج 50 پڑھنی پڑتی، یہ دنیا کے کام کاج ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ انہی کی شفاعتوں سے اللہ نے کم کیا، اللہ نے فضل کیا۔ بہرحال جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 لے کر واپس ہونے لگے نا، کہا اب 10ویں بار ہے پیارے کریم مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رب کریم کیا فرمائے گا؟ محبوب تیری کیسی امت نکمی ہے جو 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس وقت کہا اب تو میں نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم جو قانون بنا دیتے ہیں وہ بدلاؤ نہیں کیا کرتے۔ 50 نمازوں کا ہم نے قانون بنا دیا تھا کہ تیری امت 50 نمازیں پڑھے گی، لیکن محبوب چونکہ تو بار بار آ رہا تھا اور میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میری قدرت ہر چیز کے اوپر غالب ہے، قانون کے اوپر بھی غالب ہے، تو بار بار تیرا آنا ہم خالی بھی نہیں لوٹا سکتے تھے۔ اس لیے محبوب جب تو بار بار آتا تھا نا تو ہم بار بار تیرے آنے کی وجہ سے رکھتے کم کرتے گئے، لیکن قانون تو ہم نے بدلایا نہیں۔ محبوب اب یہ کرتے، اب تو نہیں آیا، ہم نے تو آنے سے نہیں روکا تھا، تو خود نہیں آیا۔ محبوب نہیں آیا تو اب ہم اعلان کرتے ہیں من جا بالحسنت فلہ عشر امثالھا۔ محبوب جو قانون کے مطابق ہم نے قانون بنایا تھا محبوب اسی کے مطابق اب تیری امت 5 نمازیں پڑھے ثواب قانون کے مطابق 50 نمازوں کا عطا کرے۔ نمازیں 5 پڑھے اور ثواب 50 نمازوں کا عطا کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اب واقعہ تفصیلی ہے، واقعہ واپسی کا بھی، میں اس میں سے صرف 1-2 باتیں عرض کروں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگ جو تھے وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، رستے میں میں نے ایک قافلہ دیکھا اور ان میں ایک سرخ رنگ کی اونٹنی تھی، اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ پھر ان قافلے والوں کا پانی کا ایک پیالہ تھا، وہ میں نے پانی اس میں سے پی لیا۔ اب یہ جو پانی پینا ہے، یہ پانی بھی تو روح تو نہیں نہ پیتی، پانی جسم پیتا ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی نہیں جسمانی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، صبح ہوئی، بتایا قوم کو لوگوں میں اتنے مختصر وقت میں گیا، رب ذوالجلال کے ساتھ اس طرح ملاقات ہوئی، رستے کے اندر یہ واقعات پیش آئے اور میں اس طرح واپس بھی آ گیا ہوں، بیت المقدس بھی گیا ہوں، انبیاء کو وہاں نمازیں بھی پڑھائی ہیں۔ تو یہ سارا جب بیان کیا کفار نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا نعوذ باللہ، وہ کہنے لگے بڑے بڑے جھوٹ سنے علیاذ باللہ، پر اس سے بڑا تو نہیں، یہ تو علیاذ باللہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اب ان کے لیے ایک الگ معاملہ تھا۔ بہرحال ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس گیا، چونکہ ابھی تک ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں یہ بات سنی تھی۔ دوڑتا ہوا گیا، کہا ابو بکر ایک بات بتا۔ کہا بول۔ کہا یہ بتا کوئی ایسا شخص ہے جو تھوڑے سے وقت میں بیت المقدس جائے، وہاں سے آگے آسمانوں کے اوپر بھی چلا جائے، واپس آ جائے، کیا کوئی ایسا شخص ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں۔ اس نے سمجھا میرا کام ہو گیا، اب تو بات بن گئی ہے۔ کہنے لگا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ اچھا، کہا پھر تیرا یار، تیرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
محمد نے یہ دعویٰ کر دیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح گیا ہوں اور واپس آیا ہوں، اب بتاؤ۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرے آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا، پھر یقینی بات ہے، پھر تو سچ ہے۔ وہ کہہ رہے ابھی تو کہہ رہے تھے نہیں کوئی نہیں جا سکتا، اب کیسے یہ بات ہو گئی؟ فرمایا میں نے کہا تھا کوئی نہیں جا سکتا، مصطفیٰ تو جا سکتے ہیں نا۔ کوئیوں کی بات اور ہے، مصطفیٰ کی بات اور ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا ابو جہل تو بے وقوف انسان ہے، تجھے پتہ نہیں جبرائیل ہر روز سدرہ سے چند لمحوں میں یہاں آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور جبریل میرے نبی کا امتی ہو کر اتنا سفر چند لمحوں میں طے کر سکتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ جبریل آ جا سکتا ہے تو حضور بھی آ جا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بیان کر دیا کہ عظمت مصطفیٰ کی بات آ جائے اور راوی کافر بھی ہو جائے تو پھر بھی بات مانی جائے گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے عظمت کی بات ہے، حدیث کو پیش کی نہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیثیں فضائل میں کیسے مردود ہو سکتی ہیں؟ وہ قبول ہی قبول ہوتی ہیں۔ یہ اصول حدیث بیان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اصول حدیث کے مطابق راوی کوئی ایک، اس میں سے ایک راوی اگر جھوٹ بولنے والا پایا جائے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ ابو جہل سے بھی بڑھ کر کوئی جھوٹ بولنے والا ہوگا؟ وہ تو پکا جھوٹا ہے، کافر۔ اس نے جا کر کہا کہ ابو بکر صدیق یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا میں پہلے حضور سے پوچھ لوں پھر تجھے میں بتاؤں گا، پھر جواب دوں گا کہ پتہ نہیں تو جھوٹ بول رہا، حضور نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، ابو بکر صدیق نے اسی وقت تصدیق کر کے یہ بتا دیا لوگوں کہ اگر فضیلت مصطفیٰ کی بات آئے، راوی ابو جہل جیسا کافر بھی ہو تو اس کی بات مان لیا کرو، پھر ضعیف کی رٹ نہ لگاؤ، مانو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی تنقید کرے، کوئی نقص نکالنے کی بات کرے تو وہ بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو اس کی بات رد کر دیا کرے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان کیا، قریش سے مکہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اے محبوب ہم نے بیت المقدس کو دیکھا اور ہمیں پتہ ہے آپ تو آج تک گئے بھی نہیں ہیں بیت المقدس، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جواب دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو بھائی سوال، کیا تمہارے سوال ہے؟ کہا یہ بتائیں مختصر سوال، جو ستون فلاں کتنے ہیں، وہ کھڑکیاں کتنی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے چونکہ وہاں کھڑکیاں اور یہ ستون گرنے تو نہیں کیا تھا، میری طرف اس طرح توجہ ہی نہیں تھی، تو سوال ہوئے، میں تھوڑا سا گھبرایا نا تو اللہ جل جلالہ نے بیت المقدس کو اٹھایا میرے سامنے رکھ دیا، کہا محبوب یہاں سے دیکھتے جائیں اور ان کافروں کے سوالوں کے جواب دیتے جائیں۔ اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلت ظاہر ہو رہی۔ دیکھیں جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ تخت بلقیس لانا تھا، اور وہ تخت بلقیس آپ کا ایک غلام امتی تھا، آصف بن برخیہ مفسرین لکھتے ہیں وہ کتنا ٹائم میں وہ تخت لایا تھا، آنکھ کے پل جھپکنے سے پہلے۔ بھئی یہ کون سا ٹائم لگا، آنکھ بند کی کھولی تخت موجود، وہ تخت لے آیا تھا۔ تخت کا آنا یہ ممکن چیز ہے، تخت تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہی رہتے ہیں نا، اٹھا کر رکھے جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے مکان بھی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھا ہے؟ مکان نہیں اٹھا کر دوسری جگہ رکھے جاتے، تخت تو ایک جگہ سے دوسری جگہ